السلام علیکم پیارے بچوں۔ تو میں آج آپ کے لیے ایک اور دلچسپ کہانی لے کر آیا ہوں جس سے آپ سن کر بہت لطف اندوز ہوں گے اور آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ تو آئیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہماری آج کی کہانی ہے اپریل کا مسافر۔ رات کے اندھیرے میں بس تیزی سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ اس کی ہیڈ لائٹوں سے سڑک روشن تھی۔ بس میں بیٹھے انس احمد بڑی بے چینی سے پہلو باندھ رہے تھے۔ آج وہ جتنی جلدی گاؤں پہنچنا چاہ رہے تھے اتنی ہی ان کو دیر ہو گئی تھی۔ یہ بس گاؤں جانے والی آخری بس تھی، لیکن مسافر کی کمی کی وجہ سے دیر تک اسٹاپ پر کھڑی رہی۔ بس چلی تو بہت دیر ہو چکی تھی، لیکن مسافر نے اس پر بھی سکون کا سانس لیا۔ کچھ فاصلہ طے کر کے بس چلتے چلتے رک گئی۔ بس کے اچانک جنگل میں رک جانے پر سب مسافر ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ جب کوئی مسافر بس سے نہیں اترا اور نہ کوئی نیا مسافر بس میں چڑھا تو سب مسافروں کو غصہ آنے لگا۔ ایک بڑے میاں نے اپنی سیٹ پر سے کھڑے ہو کر کہا، کیا ہوا، یہ بس کیوں روک دی؟ ڈرائیور نے کہا، بڑے صاحب، گاڑی کا انجن گرم ہو گیا ہے، اس لیے بس کو روکنا پڑا۔ ایک نوجوان بولا، ارے کہیں یہ ڈاکوؤں سے ملے ہوئے نہ ہوں اور جان بوجھ کر بس خراب کرنے کا بہانہ بنا کر اپنے ساتھیوں کا انتظار کر رہے ہوں۔ اب خوب خواہ قیاس آرائی شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ شہر سے آئے ہوئے تمام مسافر اپنے گاؤں کو پہنچ جائیں۔ بس ڈرائیور نے مسافر کو سمجھانے کی کوشش کی، یہ ہمارا فرض ہے، مسافر کی خدمت کریں، ڈاکوؤں سے مل کر ہمیں کیا ملے گا؟ فرض کیجئے ہم ان سے مل جاتے ہیں۔ جب روز روز بس لٹنے لگے گی تو پھر کوئی بھی مسافر اس آخری بس میں سفر نہیں کرے گا اور ہمارا دھندا چوپٹ ہو جائے گا۔ آپ لوگ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، کچھ نہیں ہوگا، ڈرائیور نے کہا۔ ڈاکوؤں کا نام سن کر انس احمد پر چپکی سے طاری ہو گئی۔ انہوں نے سن رکھا تھا کہ اس علاقے میں بڑا خطرناک ڈاکو ہوتے ہیں، اگر کوئی پیسے دینے میں ذرا تاخیر کرے تو فوری اسے گولی مار دیتے ہیں۔ ڈاکو کے خوف سے انس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں آ گئیں۔ ان کی جیب میں 20,000 روپے تھے جو وہ اپنے کزن کو دینے گاؤں جا رہا تھا۔ انس احمد نے ماتھے سے پسینہ صاف کیا اور بس کے شیشے سے باہر دیکھا کہ کہیں واقعی ڈاکو نہ آ رہے ہیں، لیکن باہر ہر طرف اندھیرے ہونے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ بس ڈرائیور نے بھی ڈاکوؤں کے خوف سے بس کی روشنی بجھا دی تھی تاکہ کوئی ڈاکو روشنی دیکھ کر اس کی طرف نہ آ سکے۔ مسافر بظاہر خاموش تھے، لیکن چہرے سے خوف جھلک رہا تھا۔ انس احمد کو ان کے کزن ہاشم کے بیٹے ندیم نے آج ہی شام ٹیلی فون کر کے اطلاع دی تھی کہ ہاشم کا خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ جلدی گاؤں پہنچیں۔ ایکسیڈنٹ کی اطلاع ملتے ہی انس احمد نے 20,000 روپے کی رقم احتیاطاً اپنے آس پاس رکھ لی تھی کہ کہیں پیسوں کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ ہاشم کے علاج کے لیے کوئی اور موقع ہوتا تو وہ کبھی رات میں سفر نہ کرتے۔ انس احمد 3 سال کے بعد اپنے گاؤں جا رہے تھے۔ ہاشم کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع نے احمد کو بے چین کر دیا تھا اور وہ جلدی سے جلدی ہاشم کے پاس پہنچنا چاہ رہے تھے۔ گاؤں قریب آنے پر بس ڈرائیور نے گاؤں کے مسافر کو ویران اور سنسان سڑک پر اتار دیا۔ بس نواب شاہ جانے کے لیے روانہ ہو گئی۔ سڑک پر اندھیرا تھا، سڑک کے کنارے درختوں کا سلسلہ دور تک نظر آ رہا تھا۔ ارے یہ بس والے نے ہمیں کہاں اتار دیا؟ انس احمد نے بس سے اترنے پر حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک مسافر بولا، لگتا ہے بابو صاحب آپ خاصے دنوں بعد گاؤں آئے ہیں۔ انس نے غصے سے کہا، یہ درست ہے کہ میں 3 سال کے بعد نیو سعید آباد آیا ہوں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ بس والے ہمیں اسٹاپ پر اتارنے کی بجائے جنگل میں اتار دیں۔
دوسرے مسافر نے وضاحت کی، بات درست ہے، نیشنل ہائی وے اس طرف بنا دی گئی ہے کہ بڑی گاڑیوں اور بھاری ٹرک گاؤں کی چھوٹی سڑک سے گزرنے کی بجائے اس سڑک سے نکل جائیں تاکہ ایکسیڈنٹ یا ٹریفک جام نہ ہو سکے۔ اس سڑک پر چھوٹے چھوٹے گاڑیاں یا رکشے چلتے ہیں۔ دن کے وقت یہاں رکشے اور ٹانگے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ مسافر کر ان کے گھروں تک پہنچایا جا سکے۔ بڑے گاڑیوں کے کھیتوں کے درمیان سے نکلنے والے نیشنل ہائی وے سے گاؤں کے لوگوں کو بھی سکون ہے اور یہ گاڑیاں بھی تیزی سے سفر کرتے ہوئے جلدی اپنے مقام تک آسانی سے پہنچ جاتی ہیں۔ انس احمد نے پوچھا، اب ہم گاؤں کیسے جائیں گے؟ مسافر نے بتایا، ظاہر ہے اس کچے رستے سے ہوتے ہوئے ہی گاؤں کی سڑک پر پہنچ جائیں گے۔ وہ مسافر پیدل چلتے ہوئے کچے رستے سے گاؤں روانہ ہو گیا۔ انس کو گھر پہنچنے کی زیادہ ہی جلدی تھی۔ وہ مسافر سے آگے آگے چل رہے تھے۔ ایک موڑ پر اچانک ایک سمت سے ایک کتے نے انس پر حملہ کرنے کی نیت سے جھلکی لگائی۔ وہ تیزی سے دوسری طرف کو ہو گئے تاکہ کتے کو وار کھالی گیا تو وہ پلٹ کر دوبارہ حملہ ور ہوا۔ انس احمد ہوشیار ہو چکے تھے۔ انہوں نے زمین پر پڑی لکڑی اٹھا کر کتے کو دے ماری۔ چوٹ لگتے ہی کتا سہم کر پیچھے ہٹ گیا اور غصے سے بھونکنے لگا، مگر دوسرے مسافروں کو دیکھ کر کتا چپ تو ہو گیا، لیکن اسے کتے کی آواز سن کر ادھر ادھر چھپے ہوئے کتے باہر نکل آئے۔ انہوں نے مسافر کو دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیا، لیکن قریب آنے سے گھبرا رہے تھے۔ ایک مسافر نے انس احمد کو سمجھایا، آپ ہمارے ساتھ ساتھ چلیں، آگے بھاگنے کی کوشش مت کریں، ورنہ اس جنگل میں جنگلی سور اور جنگلی کتے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک جانور ہیں، اکیلے انسان کو دیکھ کر حملہ کر دیتے ہیں، اس لیے ہم لوگ رات میں سفر نہیں کرتے۔ جیسے بھی سفر سے آنا ہوتا ہے وہ جلدی سے جلد گاؤں لوٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ ویسے اس سڑک کے بننے سے گاؤں کی آبادی ایک طرف بڑھ رہی ہے۔ چند برسوں میں آبادی اس سڑک تک پہنچ جائے گی، پھر ان جانوروں سے ہمیں انتہا کتنا خطرہ نہیں رہے گا۔ رات گئے۔ انس احمد کے گاؤں آنے پر ہاشم اور گھر والے سب چونک گئے۔ ہاشم نے حیرت سے پوچھا، ارے اتنے رات کو آئے ہیں، خیریت ہے نا؟ شہر میں خیریت ہے، میں تمہارے ایکسیڈنٹ کی اطلاع سن کر تڑپ اٹھا اور فون سنتے ہی چلا آیا، لیکن تم بالکل خیریت سے ہو؟ پھر وہ فون کون سا فون؟ تمہارے گھر سے ندیم نے مجھے فون پر اطلاع دی کہ تمہارا خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے انس احمد نے فون سے لے کر گھر تک پہنچنے کا سنہرا واقعہ سنا دیا۔ ندیم، تم نے یہ حرکت کی ہے؟ ہاشم نے غصے سے کہا، تم نے اسے بھوڑا مذاق کیوں کیا؟ یہ مذاق نہیں، بد مذاقی ہے۔ سوری ابو، مجھ سے غلطی ہو گئی، دراصل آج 1 اپریل تھی، میں نے سوچا انکل سے مذاق کیا جائے، اس بہانے اس سے ملاقات بھی ہو جائے گی کیونکہ کئی سال سے گاؤں نہیں آئے۔ ہاشم نے کہا، اگر تمہیں انکل سے ملنے کو جی چاہ رہا تھا تو بتا دیتے، میں انہیں بلا لیتا۔ اپنے پیاروں کے ساتھ حادثے کی خبر سن کر انسان بدہوش ہو جاتا ہے، اس بہت ہوشی میں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ تمہارے انکل کس طرح اور کس مصیبت میں یہاں پہنچے ہیں تمہیں کیا معلوم؟ ان کی قسمت اچھی تھی کہ بچ گئے، ورنہ تم انہیں مصیبت میں ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ تو بچوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ کبھی کسی کو ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے یا کسی کو کئی رات کو بلانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ کام خطرے سے خالی نہیں ہے، خاص طور گاؤں والوں کے لیے۔ تو اپنا خیال رکھیں اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارا انتظار کریں، چونکہ اب کے لیے اللہ حافظ۔